اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود کیا ہے اس کے متعلق میں ایک پہلے بھی ویڈیو میں بیان کر چکی ہوں، لیکن پھر بھی بہت سے لوگوں کو درود کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے اور کیوں ضروری ہے ہماری زندگی میں، اس کا مطلب سمجھانے کے لیے بار بار بھی سوال بھی کیا جاتا ہے۔ ہوتی ہے بہت سی کنفیوژنز ہوتی ہے، بعض اوقات ہمارے ذہنوں میں سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، اور پھر اسی طرح کی وہ کنفیوژن شروع ہو جاتی ہے۔ چونکہ میں خود اس دور سے گزر چکی ہوں تو میں اس بات کو سمجھ سکتی ہوں کہ یہ کس قدر مشکل دور ہوتا ہے کہ جب تک آپ ایک چیز کا آپ کے دل میں، آپ کے ذہن میں اٹک جائے اور اس کی وضاحت نہ ہو، اس کا وہ نقطہ حل نہ ہو، تو آپ بہت کچھ سن لیتے ہیں، بہت سے مشاہدات سن لیں، آپ بہت سی اقوال سن لیں، بہت سے بزرگان دین کے حالات سن لیں، خود آپ کے سامنے بہت سی حدیث مبارکہ بیان کی جا رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن وہ دل کی کیفیت اور اس کو سمجھ نہیں آتی۔ یہ ہوتا ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ انسان جو ہے وہ جو ہے مسخر کرنے کے لیے، تسخیر کرنے کے لیے کائنات کو جو ہے پیدا ہوا ہے، کائنات بنائی ہی اسی لیے گئی ہے، اور یہ تو کائنات کا لازمی جز ہے جس کے بارے میں میں کہہ رہی ہوں کہ درود یعنی کہ یہ تو ہے فارسی کا لفظ، لیکن رحمت کی دعا، اور اصل میں درود ہے ہی دعا۔ تو جب آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی نا کہ درود ہے دعا، تو پھر وہ جو کنفیوژنز ہوتی ہیں آپ کے کہ اس کو اچھا اٹھتے ہوئے پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے، بیٹھتے ہوئے بیٹھ کے پڑھنا چاہیے، توجہ سے پڑھنا چاہیے، بے توجہ سے نہیں قبول ہو رہا، یا وہ فیض نہیں مل رہا، یا پاکی میں صرف پڑھنا چاہیے، بے وضو نہ پڑھا جائے، وضو میں پڑھا جائے۔ دیکھیں، دعا ہے جب، اور ہے بھی ایسی کائنات کی سب سے اللہ کے بعد بہترین ہستی کے لیے، مکمل کامل ہستی کے لیے، تو جو ایک بشر کی حیثیت سے مکمل ہیں، جو وہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ میں خود سے کچھ نہیں کہتا، میں نے جو میں ایک لفظ جو ہے میرے رب کی طرف سے ہے، اور میرا رب ہی مجھے اس کی توفیق دیتا ہے، یعنی کہ ہر لفظ اللہ ہی کی طرف سے ہے، ان کی خود کی طرف سے، خود کی رائے یا خود کا مشورہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو جب کائنات کی ایسی ہستی کے لیے دعا ہے تو پھر وہ دعا کی حقیقت اور اہمیت کیا ہوگی۔ تو اس میں یہ تو مجھے کنفیوژن تھی، تو مجھے ایک خواب مجھے آیا، اور ایک خواب کسی اور کے ذریعے میرے لیے رہنمائی کا سبب بنا اور بتایا گیا۔ وہ خواب تو میں بعد میں بیان کروں گی، لیکن تھوڑی سی میں آپ کو بات بتا دیتی ہوں کہ قرآن میں جب کہا کہ اللہ نے کہ مجھ سے مانگو میں تمہارے قریب ہو، تم جہاں بھی ہو، ٹھیک ہے نا، جہاں بھی ہو تو مطلب ہے جیسی حالت میں ہو، چاہے پاکی کی حالت میں ہو، ناپاکی کی حالت میں، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ نے اسے ہمارا رابطہ ہونا چاہیے۔ دعا مانگتے ہیں ہم ہر لمحے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، اللہ کی مدد کے بغیر ہم نہ کوئی کر سکتے ہیں، نہ کسی برائی سے بچ سکتے ہیں۔ اس بات کی تو سب کو سمجھ ہے، اور اس بات کی تو سب نے اپنے دل میں اس کو بٹھا لیا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ تم جس حالت میں ہو، جہاں پہ بھی ہو، تم مجھ سے مانگو، ٹھیک ہے، تو یہ ایک کیفیت ہے دعا، اور اسی کیفیت کو جب ہم اپنے اوپر طاری کرتے ہیں تو وہ جا کے وہ کوڈ جو ہے ڈی کوڈ ہو جاتا ہے۔ اللہ کی مطلب اللہ نے کچھ رکھے ہوئے ہیں، کچھ ایسے اس کائنات میں اسرار ہیں، راز ہیں، تو وہ تبھی ہوتا ہے جب آپ کے دل سے وہ کام ہوتا ہے، جب آپ پوری توجہ کہہ لیں، یا جو تکلیف میں ہوں گے، یا آپ کسی آزمائش میں ہیں، یا آپ پریشانی میں ہیں، وہ آپ ہیں۔ جب وہ شدت اختیار کر جاتی ہے تو وہ ایک کیفیت پیدا کر دیتی ہے، اور آپ اپنے رب کے ساتھ بالکل جڑ جاتے ہیں، کیونکہ آپ اس وقت محسوس ہوتا ہے کہ کوئی بھی آپ کو نہیں بچا سکتا، کوئی بھی آپ کو اس مشکل سے نہیں نکال سکتا، کوئی بھی آپ کی یہ مصیبت نہیں ٹال سکتا، کوئی بھی آپ کا یہ مسئلہ حل نہیں کر سکتا سوائے اللہ کے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں عرضی کیوں پیش کرتے ہیں ہم؟ کیونکہ ہم ان کی بھی توجہ اور دعا چاہتے ہیں،
ٹھیک ہے. تو جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگتے ہیں چاہے جس حال میں بھی ہو، ٹھیک ہے نا، تو آپ کا جب آپ دعا مانگ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ آپ کا یہ امتی آپ کے لیے دعا مانگ رہا ہے. تو مسلمان کے لیے جب ایک مسلمان دعا کرتا ہے تو ایک قسم کے دوسرا مسلمان کے اوپر ایک قسم کا واجب سا ہو جاتا ہے کہ اس نے میرے لیے دعا کی ہے، دل سے دعا کی ہے، تو میں اس کے لیے ان الفاظ میں بھی زیادہ بہتر نہیں تو کم از کم ان الفاظ میں دعا کر لوں. اور جب معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آ جائے، کائنات کی سب سے خوبصورت ہستی اللہ کے بعد سب سے خوبصورت اور کامل ہستی کے لیے آ جائے، تو ان کے دعا کے الفاظ آپ کے لیے یا توجہ، اس کا تو کیا کہنا ہے، اس کا تو کوئی نعم البدل نہیں ہے. تو جیسے ہی آپ درود پڑھتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کے جب فرشتے لے کر جاتے ہیں یعنی کہ دعا کے الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ آپ کی طرف ہوتی ہے، اور وہی توجہ آپ کے لیے دعاؤں کا اور آپ کے رستے کھولنے کا سبب بنتی ہے. درود کا ایک فیض یہ ہے. اچھا، درود دعا ہے. پھر کیوں کہا گیا کہ جب تک تم دعا مانگو اس کے اول و آخر میں اللہ کی حمد و ثنا کے بعد درود نہ پڑھو گے تو تمہاری دعا محفوظ نہیں ہوگی. یعنی کہ دعا کو محفوظ بنانے والی دوسری دعا. ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اس بات کا جواب اس خواب میں بھی تھا، لیکن جو میں بتانے جا رہی ہوں، لیکن اس بات کو آپ سمجھ لیں کہ کائنات جس کے لیے بنی ہے، آپ اپنے لیے کیسے دعا مانگ سکتے ہیں؟ پہلے تک ان کے لیے نہیں مانگیں گے، یہ ان کا حق ہے، یہ ان کا حق ہے، یہ ان کا حق ہے کہ ہم پہلے ان کے لیے دعا مانگیں. ایک تھوڑا سا ہمارے ذہنوں میں ایک چیز بن گئی ہے جو میرے نزدیک وضاحت طلب ہے. ہم کہتے ہیں کہ حقوق العباد میں سب سے پہلے ماں باپ کا حق ہے. نہیں، سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. کائنات کی سب سے اعلیٰ و عرفہ عبد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے حقوق. جب ہمارے دلوں میں یہ بات نہیں ہوگی کہ پہلا حق کس کا ہے، تو ہم کیسے ان فرائض کی طرف جا سکتے ہیں، ان حقوق کی ادائیگی کی طرف جا سکتے ہیں؟ یہ بات پتھر پہ لکیر ہے کہ کائنات میں حقوق العباد میں سب سے پہلا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو جب سب سے پہلا حق ان کا ہے تو سب سے پہلے دعا بھی انہی کے لیے جائے گی. یہ درود دراصل دعا اسی لیے پہلے کہی جاتی ہے کہ اپنے لیے دعا بعد میں مانگو، پہلے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگو، پھر آؤ اپنی دعا کی طرف. تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے. جب تم ان کے لیے دعا مانگو گے، جب تم ان کے لیے دعا مانگو گے تو ان کی توجہ تمہاری طرف ہوگی. تو جو تم دعا مانگ رہے تو ہمیں تو دعا مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا، نہ سلیقہ ہے، نہ ہمیں پتا ہے کہ کیسے اللہ سے جڑنا ہے. تو جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مانگیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ہماری طرف ہوگی، تو ہماری دعائیں سنور جائیں گی، کیونکہ وہ اللہ سے اپنے امتیوں کے لیے بڑے پریشان ہیں. وہ دعا آپ کے لیے بھی اسی طرح مانگیں گے جس طرح ایک بہت شفیق والد مانگتے ہیں. کیسے مانگتے ہیں؟ جو اعلیٰ و عرفہ والد مانگتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بہت ضروری ہے. تو ایک چیز اس میں اور بھی آ جاتی ہے، جب ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ ہم نے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مانگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ہماری طرف ہوئی اس درود سے، اور اس درود کے بعد ہم جو دعا مانگیں گے تو بڑی حیا سے مانگیں گے. کوئی ایسی چیز کی دعا مت مانگیے گا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں، جو اللہ کو نہیں پسند وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں. جو ان کی چاہت نہیں وہ آپ کی چاہت بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس وقت ان کی توجہ آپ کی طرف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ آپ کی طرف ہو گئی ہے، اللہ نے کروا دی ہے کہ آپ کی یہ امتی دعا مانگ رہا ہے. اس سے پہلے اپنی دعا سے پہلے آپ کے لیے درود کے ذریعے دعا کے الفاظ ادا کر چکا ہے. تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محبوب، اپنے اس امتی کے لیے آپ دعا مانگے، اس کی طرف متوجہ ہوں. کتنا خوبصورت احساس ہے جب ہم ہاتھ اٹھائیں گے
اٹھائیں گے کہ اللہ بھی رحمان الرحیم، رؤوف الرحیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رؤوف الرحیم. یہ دو ہستیوں کی تمام تر توجہ ہماری طرف ہو گئی ہے، کیونکہ جن کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کی توجہ ہو جائے، وہاں تو اللہ کی توجہ ہوگی ہی ہوگی، وہاں تو ہوگا ہی ہوگا. تو یہ درود دراصل ہمارا فائدہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ تو کیا ان کی ہستی کوئی بیان کرے. آپ میں نے پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ، اور میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری دعاؤں کی ضرورت نہیں ہے. آپ واقعہ سنیں کہ نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے پر تشریف لے کر جا رہے تھے، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینے مطلب ان سے ملنے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے میرے بھائی، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ وہ جملہ تھا جو کائنات میں تمام تر چیزوں سے زیادہ مجھے محبوب ہے، کہ میں محبوب کل جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کہہ رہے ہیں. ان کو دعاؤں کی کیا ضرورت ہے کہ میری دعا کرنا. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے، جو آپ کے ذہن میں ہمارے ذہن میں بات آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے دعاؤں کی کیا ضرورت ہے، اس کے باوجود کیونکہ جب آپ کے ہاتھ اٹھیں گے درود کے، وہ درود کی دعا ہوگی نا، اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا دعا مانگ سکتے ہیں؟ ہماری اوقات کیا ہوگی؟ یہ درود سب سے بہترین الفاظ ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کے، سب سے بہترین الفاظ ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی درود شاید میرا گمان ہے اور غالب گمان ہے کہ یہی دعا جو ہے درود کے ذریعے مانگی ہوگی. تو ان کو ضرورت نہیں تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میری دعا کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ حضرت عمر کا اس میں فائدہ تھا. جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا درود کریں گے تو توجہ تو پوری کائنات کی ان کی طرف ہو جائے گی. تو جب سب چرند پرند، کیونکہ یہ درود جہاں جہاں گزرتا ہے نا فرشتہ لے کر، چاہے وہ آسمان ہے، وہ زمین کی تمام تر مخلوقات ہیں، پانی، شجر، پتھر، جو جہاں جہاں سے گزر رہا ہوتا ہے فرشتہ، وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ فلانے کا درود لے کر میں جا رہا ہوں، تو وہ مچھلیاں تک سمندر کی اس شخص کے لیے دعا کرتی ہیں. پوری کائنات کا نظام ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے آپ کے لیے دعا میں. جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، دعا بھیجتے ہیں، تو کتنا خوبصورت بات ہے یہ، کتنا خوبصورت احساس ہے یہ کہ یہاں درود پڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور کائنات کی تمام تر مخلوقات نے ہمارے لیے دعا مانگی. تو کیسے آپ جو ہے اس سے مطلب اس چیز کے لیے پھر پریشان ہوں گے کہ میری پریشانیاں حل نہیں ہوتی. دراصل اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں پریشانیاں گھیر لیں، مسائل پریشان کرے، تو مجھ پر درود کی کثرت کرو تاکہ میری دعا بھی تم تک پہنچے، اللہ کی نظر کرم بھی ہو، تم پر رحمت ہو، اور پوری مخلوقات کائنات میں جتنی ہے جہاں سے یہ درود گزرے گا تمہارے لیے دعا کے لیے مشغول ہو جائیں، مصروف ہو جائیں اس میں. تو پھر دعا کیوں نہیں قبول ہوگی؟ پھر آپ کی پریشانیاں کیوں نہیں دور ہوں گی؟ پھر آپ کے مسائل حل کیوں نہیں ہوں گے؟ انشاءاللہ ضرور ہوں گے، یقین رکھیں. میں پھر کہتی ہوں، جو یقین کر گیا وہ بس پار لگ گیا، اس نے لگنا ہی لگنا ہے. پھر اچھا، اس سلسلے میں مجھے یہ کنفیوژن مجھ سے میں گزری، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ساری گرہیں اس کے بعد ہی کھولی، ان خوابوں کے ذریعے کے بعد بھی مجھے خود ہی اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا اور بتاتا رہا، اللہ ہی بتاتا ہے، رہنمائی کرتا رہا. تو ایک خواب جو میں نے دیکھا، وہ میں نے کتاب میں بھی بیان کیا، لیکن اس طرح بیان نہیں ہو سکا، کتابت کی کچھ غلطی ہے، وہ کٹ گیا ہے ادھر سے کچھ، وہ پورا خواب. تو خواب میں نے ایسا دیکھا کہ ایک سفید کاغذ ہے، بالکل سفید کاغذ، اور میں اس کو دیکھ رہی ہوں، اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے یہ پوری کائنات ہے، اور سفید کاغذ مجھ پہ، مطلب ایسے استعارہ لیا میں نے خواب میں ہی. اور پھر مطلب آسمان سے آیا اور میرے سامنے ایسا ہاتھ میں آیا، اور پھر میں اس کو دیکھ رہی ہوں، تو مجھے ایسا بالکل ایسا لگا جیسے پوری کائنات ہے یہ جو ہے کاغذ، سفید کاغذ، بہت خوبصورت سفید، عام سفیدی نہیں تھی وہ، اس کے بالکل بیچ میں، بالکل درمیان میں
ایک گولڈن ڈاٹ ہے، نقطہ، ٹھیک ہے نا، نقطہ ہے. تو کہتے میں اب خواب میں ہی اس نقطے کو ایسے اوپر اٹھاتے کہ یہ کتنا خوبصورت نقطہ، گولڈن وہ ہے، مطلب سنہری، یہ کیا ہے. میں جیسے ایسے انگلی سے اوپر اٹھاتے، شہادت کی انگلی سے، تو نیچے لکھا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا، خواب میں میرے دل میں یہ بات ڈال دی گئی کہ پوری کائنات صرف اسی وجہ سے کھڑی ہے، بنی بھی اسی وجہ سے ہے، اور کھڑی بھی اسی وجہ سے ہے، اور قائم بھی اسی وجہ سے ہی رہے گی. یہ دل میں میرے ڈال دی گئی. کہتے ہیں نا ایک نقطے چگل مک دیے، وہ مجھے سامنے ہی، مطلب دل میں یہ بھی بات ڈال دی کہ یہی وہ نقطہ ہے، یہی وہ کائنات کا جو ہے وجہ تخلیق کائنات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پوری مخلوقات کے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے سارے ایک لمحہ اپنی امت میں سب کچھ آتا ہے، چرند پرند پوری کائنات کی، یہاں تک شجر پتھر سب کے لیے، جانور سب کچھ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے حقوق ادا کیے، سب کے نبی ہونے کا حق ادا کیا ہے. تو پھر جنہوں نے نبی ہونے کا حق ادا کیا، ہمارا حق کیا ہے، ہمارا فرض کیا ہے ان کے لیے؟ ہمارا فرض پھر ان پر محبت سے صرف ان کے احسانات کو یاد رکھتے ہیں. وہ حقوق العباد میں اول ہیں، ان کے احسانات بے انتہا ہیں. اللہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم ادا نہیں کر سکتے. یہ وہ واحد ذریعہ ہے سنتوں پہ عمل اور درود کی کثرت، کہ کچھ حصہ شاید ہم ادا کر پائیں. کوشش تو کریں نا. اچھا، یہ دیکھنے کے بعد مجھے پھر کسی اور نے مجھے کال کی اور مجھے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ ایک بہت سرسبز و شاداب خوبصورت باغ ہے، ہر طرف ہریالی، پرندے، اور بہت خوبصورت سما ہے. اس باغ کے بیچوں بیچ کہتے میری طرف کوئی پشت کر کے خاتون کھڑی ہے، کہ اس نے سفید لباس پہنا ہوا ہے اور وہ زمین پر مطلب کھڑی ہے. جب میں قریب جاتی ہوں تو کہتے ایسے ہلکی ہلکی بارش ہونی شروع ہو جاتی ہے. میں کہتے قریب میں جاتی ہوں کیونکہ اس کی میری طرف پشت ہے، میں نہیں پہچان رہی. میں قریب جاتی ہوں تو وہ بارش ہلکی ہلکی ہو رہی ہے، اور میں جب شروع ہو جاتی تو میں جب اس کے قریب جاتی ہوں تو وہ ہاتھ میں ایک فیروزی رنگ نہیں ہوتا، اس رنگ کی تسبیح اس نے پکڑی ہوئی اور سفید لباس پہنا ہوا. تو کہتے میں جیسے ہی قریب جا کے آواز دیتی ہوں تو کہتے پیچھے مڑ کے جب وہ مجھے دیکھتی ہے تو وہ تم ہو، اور تمہارے مطلب تسبیح چل رہی ہو، تم درود پڑھ رہی ہو، لیکن ہلکے ہلکے پڑھ رہی ہو، آہستہ آہستہ. تو ایک دم سے کہتے میں آسمان کی طرف دیکھتی ہوں تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ قطرے نہیں، وہ درود کے الفاظ جیسے آ رہے ہیں، رحمتیں اتر رہی ہیں. تو میں کہتی ہوں دیکھو، میرا نام لے کے کہتی ہوں میرا دیکھو، تم ہلکی ہلکی درود پڑھ رہی ہو اور کتنی خوبصورت ہلکی ہلکی بارش آ رہی ہے رحمت بھری. تو کہتی ایک دم سے تم ذرا تیزی سے جلدی پڑھنا شروع کر دیتی ہوں کہ بارش کہتی جیسے جس طرح تمہاری سپیڈ زیادہ ہو جاتی ہے اتنی بارش کی رفتار بھی زیادہ ہوتی جا رہی ہے. کہتی اس طرح میری آنکھ کھل گئی. میں نے کہا مجھے میرے سوال کا جواب دیں، یعنی کہ درود جب تک آپ بھیجتے رہتے ہیں پوری کائنات سے آپ کے اوپر رحمتوں کی بارش ہوتی ہے. یہ اب آپ کی مرضی ہے کہ تھوڑا پڑھے، آہستہ پڑھے، تعداد زیادہ رکھنے کی نیت سے کم، مطلب جتنی بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں تو کم رکھنا چاہتے ہیں تو ہلکی بارش ہوگی رحمتوں کی، اور زیادہ رکھنا چاہیں گے تو پھر زیادہ رکھیں گے تعداد اور کثرت کریں گے. جلدی اس میں جلدی بھی پڑھا جاتا ہے، الفاظ صحیح ادا ہو جاتے ہیں. اس میں کوئی وہ نہیں ہے. شروع میں ایسا لگتا ہے کہ زبان لڑک رہی ہے یا کچھ اور الفاظ صحیح نہیں ادا ہو رہے، لیکن بڑا رحم ہوتا ہے، وقت میں بھی برکت ہوتی ہے کہ زبان کی فصاحت میں بھی برکت آ جاتی، کھل جاتی ہے، آپ بہت اچھے سے پڑھنا شروع کرتے ہیں. یہ ساری باتیں دیکھیں، یہ میں نے کیوں بیان کی دو خواب، مجھے واضح کیا گیا جب تک درود پڑھتے رہو گے رحمتیں نازل ہوتی گی. رک جائیں گے، تیز پڑھو گی زیادہ پڑھو گی زیادہ ہوں گی، کم پڑھو گی تو کم ہوں گی. درود یہی ہے، رحمت یہی ہے. اس کا مطلب تعلق پڑھنے سے تھا، بھیجنے سے تھا.
تو مجھے سمجھ آ گئی کہ درود بھیجنا یعنی پڑھنا زیادہ معنی رکھتا ہے، اور جتنا میں زیادہ پڑھوں گی اتنی زیادہ مجھ پہ رحمتیں ہوں گی۔ اب میرے ذہن میں یہ بھی تھا کہ ایک دفعہ پڑھنے سے 10 رحمتیں ہوتی ہیں اور 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو میں ایک انسان ہوں، بہت سے گناہ میرے دل میں ہو جاتے جو میں جانتی بھی ہوں، جو میں نہیں جانتی۔ اللہ کہتے ہیں بہت سے ایسے گناہ ہیں جو تمہیں پتہ بھی نہیں، میں معاف کر دیتا ہوں۔ تو پتہ نہیں کتنے گناہ ہوں گے، لیکن میرے ذہن میں پھر یہی بات آئی کہ مجھے زیادہ اس لیے پڑھنا ہے کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں۔ اگر میں دن میں 1 لاکھ 1.5 لاکھ پڑھ رہی ہوں، 2 لاکھ پڑھ رہی ہوں، تو 2 کو آپ 10 سے ضرب دیں تو 20 لاکھ۔ تو میں 20-30 لاکھ یا اس سے بھی زیادہ چلے جتنے بھی ضرب دے دیں، اگر میں ضرب تقسیم میں غلطی کروں تو ایک انسان اتنے زیادہ گناہ تو نہیں کر سکتا دن میں۔ تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرے گناہوں کی سے بڑھ کر میری تعداد جو ہے درود کی آئے، تاکہ رات کو جب میں لیٹوں تو شرمندگی تو بہت ہے کہ گناہ کیوں ہو رہے ہیں بھائی، کوشش کیوں نہیں ہو رہی بچنے کے لیے، پھر بھی ہو رہے، لیکن یہ ہو کہ کم از کم میرا درود آ کر میرے گناہوں کو گناہ دے۔ کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ اتنی جلدی صابن آپ کے کپڑوں کا میل نہیں دھوتا جتنی جلدی درود آ کے آپ کے گناہوں کو پاک کر دیتا۔ تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو اتنا تو فائدہ ہوگا کہ آپ کے ذہن کی یہ الجھنیں کہ کب پڑھنا چاہیے، کب نہیں پڑھنا چاہیے، کس طرح پڑھنا چاہیے، کس طرح نہیں پڑھنا چاہیے، زیادہ کا کیا فائدہ ہے، کم کا کیا فائدہ ہے، درود ہے کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درود بھیجنے کی اہمیت کیا ہے، خود ان کے لیے یا ہمارے لیے۔ تو یہ سوالات مجھے یقین ہے، امید ہے اپنے رب سے کہ آپ کے ذہنوں سے ان کے الجھنیں نکل چکی ہوں گی اور آپ کو جواب مل چکے ہوں گے۔ لیکن اگر پھر بھی نہیں ملتے تو میری ریکویسٹ ہے کہ آپ ضرور کہیے گا کمنٹ سیکشن میں، تاکہ میں اگر مزید میرے پاس کوئی اللہ تعالیٰ اپنے رحم کرم سے کوئی معلومات دے میرے دل میں ڈال دے، میری زبان پہ جاری کر دے، تو میں آپ تک پہنچا سکوں۔ اور کمنٹ سیکشن میں میں ایک اور ریکویسٹ بھی کروں گی کہ پرانی ویڈیوز کی طرف جانا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، تو مطلب ان کی کمنٹ سیکشن میں تو آپ جو بھی سوال پوچھتے ہیں، چاہے پچھلی ویڈیوز کے لیے بھی ہو، تو نئی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیا کریں، یا ایسے سوال جن کے جواب میں ابھی تک نہیں دے پائی، میں کیا، میرے رب نے مجھے توفیق دی ہوئی ہے، اور اب وہ مسئلے ابھی چل رہے ہیں سوالوں کے نہ حل ہونے کے، تو ضرور مجھے اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درود سے متعلق تمام تر مسائل کو، تمام تر باتوں کو میرے دل سے دعائیں حل کرے، آپ کو بے انتہا محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے درود بھیجنے کی توفیق دے، استقامت دے اور ہمیشہ عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔